الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شریعت کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں سے سب سے بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ تقلید کا مسئلہ کافی طویل ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ آ جائے اور اس پر کچھ تنقیحات اور موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے ہمیں 10 چیزوں کا جاننا اور 10 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب وہ 10 چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو مسئلہ تقلید کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ان 10 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے تقلید کی اہمیت، دوسری چیز ہے تقلید کی ضرورت، تیسری چیز اس میں سے ہے تقلید کی تعریف، اور چوتھی چیز ہے کن مسائل میں تقلید کی جائے گی، پانچویں چیز ہے تقلید کون کرے گا، اور چھٹی چیز ہے کس کی تقلید کی جائے گی، ساتویں چیز تقلید کی اقسام، آٹھویں چیز تقلید کے دلائل، نویں چیز تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، 10ویں چیز ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں۔ پہلی چیز تقلید کی اہمیت کہ مسئلہ تقلید مسائل میں سے سب سے زیادہ اہم کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا، احادیث کا پڑھنا اور فقہ کا پڑھنا، نمبر 2 قرآن مجید کا سمجھنا، احادیث کا سمجھنا، فقہ کا سمجھنا، تیسری چیز ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اور فقہ پر عمل کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ آخری چیز قرآن، حدیث اور فقہ پر عمل کرنا۔ اگر ہم تقلید کو نہ مانیں، کسی مجتہد امام کی تقلید نہ کریں، تو ہم قرآن اور حدیث اور فقہ کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم قرآن اور حدیث کو اور فقہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز قرآن کریم کا دیکھ کر پڑھنا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر پڑھنا اور فقہ کے مسائل کا پڑھنا۔ اگر ہم تقلید نہ کریں تو ہم ان تینوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم ان تینوں کو پڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر ہم ان کو سمجھیں گے کیسے؟
سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ تو تیسری چیز جو مین ہے پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، تو عمل تو بطریق اولا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے تقلید کا مسئلہ اہم ہے۔ مسائل میں سے سب سے پہلے بعض دفعہ اسی کو پڑھایا جاتا ہے اور اسی کو سمجھایا جاتا ہے۔ تقلید کا مسئلہ اگر صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو بہت سارے جو اختلاف ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ آئے دن جو فرقے وجود میں آ رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہے تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کے جو متن ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متون ہیں ان کی تعداد مختصر ہے۔ پورے قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ 6000 اور کچھ 100 ہیں۔ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متون کی تعداد تدریب و راوی میں ایک قول کے مطابق 50,000 ہے۔ حدیث کے اندر ایک متن ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے۔ شروع میں سند ہوتی ہے، راوی حدیث نقل کرتا ہے، بیان کرتا ہے، پھر وہ اپنے استاذ کا نام لیتا ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ جو نام آتے ہیں اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہوتا ہے اس کو حدیث کا متن کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو متن حدیث کا ہے، احادیث کے جو متون ہیں ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 50,000 ہے۔ فقہا اور محدثین کے اندر ایک فرق ہے، ایک حدیث ہے متن اس کا ایک ہو اور اس کی جو سند ہے اس کے راوی مختلف ہوں، مختلف طرق سے وہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو محدثین جتنے واسطوں سے جتنے طرق سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس حدیث کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی احادیث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا فلاں محدث کو 1,00,000 احادیث یاد ہے، فلاں کو 5,00,000 احادیث یاد ہیں، فلاں کو 3,00,000 احادیث یاد ہیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اتنی احادیث نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کا طرق اور سند تبدیل ہوتی رہتی ہے، اگرچہ اس کا متن ایک ہو تو اس کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فقہائے کرام کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ صرف متن کو دیکھتے ہیں کہ متن ایک ہی ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ اگر متن ایک ہی ہو تو وہ اس کو ایک حدیث شمار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موضوع پر مسح کرنے کی حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کم و بیش 70 صحابہ کرام ہیں۔ اب محدثین فرماتے ہیں یہ 70 احادیث ہیں اور فقہا کے نزدیک یہ ایک ہی حدیث ہے، کیونکہ متن اس کا وہی ہے، صرف سند تبدیل ہوئی ہے تو محدثین اس کی تعداد بڑھا دیتے ہیں اور فقہا کے نزدیک وہ ایک ہی حدیث شمار ہوتی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ تقلید کی ضرورت کیوں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا جو متن ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی جو تعداد ہے 6000 اور کچھ 100 ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کے متون ایک قول کے مطابق 50,000 ہیں۔ تو یہ ٹوٹل متون جو بنتے ہیں 56,000 اور کچھ 100 ہیں۔ ہم انہیں نصوص بھی کہتے ہیں کہ نصوص کی تعداد 56,000 اور کچھ 100 بنتی ہے۔ یہ اصل ذخیرہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اگر ہم ان کو شمار کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں نہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد قیامت کے دن تک امت محمدیہ کی آتی رہے گی۔ ہر انسان کے ساتھ مسائل ہیں۔ جب مسائل بڑھ جاتے ہیں، متون تو مختصر ہیں، نصوص تو 56,000 اور کچھ 100 ہیں، تو اب ان نصوص سے، ان متون سے
امت کی رہنمائی کیسے ہوگی، امت کو مسائل کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس وجہ سے اب ہمیں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقلید مجتہد فقہائے کرام کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت یا احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو مسائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ غور اور فکر کر کے ان مسائل کا اجتہاد استخراج کر کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر تقلید کا دروازہ تقلید بند کر دی جائے، تقلید کو ناجائز کہا جائے تو امت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، امت کے مسائل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا اور آپ کی امت نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب اس امت کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اصول قرآن اور حدیث ہیں، پھر اس کے اندر جو تہ میں چھپے ہوئے مسائل ہیں مجتہدین فقہا وہ مسائل نکال کر امت کو بتا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین ہے، زمین کی سطح کے اوپر اللہ رب العزت نے کچھ مادی چیزیں، انسان کی ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ مادی اور ضرورت کی چیزیں بعض وہ ہیں جو عام بندہ بھی حاصل کر سکتا ہے، جیسے گندم کی فصل کاشت کرتے ہیں، چنے کی فصل کاشت کرتے ہیں، آم کا درخت لگا دیتے ہیں، اس کا پھل اگا دیتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو سطح زمین کے اوپر ہے اور ہر بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے خزانے ہیں وہ زمین کے اندر رکھے ہیں، زمین کے اندر دفن کر دیے ہیں۔ سونا ہے، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، پٹرول ہے، دیگر مصنوعات ہیں، یہ چیزیں ساری زمین کے اندر ہیں۔ ان کو حاصل ہر بندہ نہیں کر سکتا، ان کو وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو۔ ہم اسے انجینئر کہتے ہیں۔ انجینئر آ کر بتائے گا کہ اس زمین کے اندر یہاں پر کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے، کون سا خزانہ مخفی ہے۔ تو ایسے ہی شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کے ظہر میں متن کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ مسائل رکھ دیے ہیں۔ زیادہ مسائل وہ ہیں جو ان کی تہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک مجتہد اجتہاد نہیں کرے گا اس وقت تک امت کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، امت دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن حدیث اور فقہ کا پڑھنا تقلید کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی مثال، قرآن کریم شروع ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر الحمد کے شروع میں جو الف ہے اس کے اوپر جو حمزہ دیا ہوا ہے، اگر ہم تقلید نہ کریں تو یہ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کے اوپر جو اعراب ہیں یہ کس نے لگوائے تھے بھائی؟ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، اس نے خود نہیں لگائے، کسی اور سے لگوائے تھے۔ تو اگر ہم تقلید نہ کریں، ہم ان کی بات کو نہ مانیں تو اس الف اور حمزے کے اوپر جو زبر ہے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ بعد کا پورا قرآن، احادیث یا فقہ ثابت ہو۔ شروع کے اندر جو حمزہ ہے یہ اصل میں الف تھا۔ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی اعراب و سکون نہ ہو، اور ابتدا بالسکون محال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر یہاں پر زبر لگا دی ہے تو ہم اس کو حمزہ کہہ دیتے ہیں، اور ہے یہ الف۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم تقلید کو نہ مانیں تو قرآن، احادیث اور فقہ کے جو ظاہری الفاظ ہیں ہم ان پر بھی عمل نہیں کر سکتے، چاہے جائے پھر اس کے بعد ہم ان کا معنی مفہوم سمجھیں، پھر تیسری بات ان کے اوپر عمل کریں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے تقلید بہت ضروری ہے، تقلید کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے مسئلہ تقلید کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور ہم ائمہ میں سے ایک امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تیسری چیز تقلید کی تعریف ہے۔
تقلید کی تعریف لغوی معنی بھی اس کا موجود ہے، اصطلاحی معنی بھی اس کا موجود ہے۔ آپ فعل لی ہوگی آپ نے، فعل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ مختصراً بس سنتے رہیں۔ تقلید کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کشاف و اصطلاحات الفنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1178 کے اوپر موجود ہے۔ لغوی معنی یہ ہے جعل القلالۃ التی فی العنق، کلادے کا گلے میں ڈالنا، یہ تقلید کا لغوی معنی ہے، کلادے کا گلے میں ڈالنا۔ یہاں پر جو کلادہ ہے، کلادے کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہار ہے اور ایک معنی اس کا پٹا ہے۔ جب تقلید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اس کا معنی ہار کرتے ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں وہ اس کا معنی پٹا کرتے ہیں۔ کلادے کے دونوں معنی ہیں، بخاری شریف کے اندر دونوں روایتیں، دونوں احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے اندر کلادے کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی پٹا ہے، اور ایک حدیث کے اندر کلادے کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی ہار ہے۔ اگر یہ انسانوں کے لیے استعمال ہو تو اس وقت اس کا معنی ہار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے، جو انہوں نے حضرت اسماء سے ہار عاریۃً لیا تھا، پھر وہ ہار گم ہو گیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، جس موقع پر تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی تو وہاں پر اس کا معنی ہار ہے۔ تو جب یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہار ہوتا ہے، لیکن فریق مخالف ہمیشہ اس کا معنی پٹا کرتا ہے۔ احناف کے ساتھ ضد اور مخالفت کی وجہ سے اس کا معنی وہ پٹا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تقلید باب تفعیل سے ہے اور یہ متعدی ہے۔ اس کا معنی جب مقلد اس میں فاعل کا صیغہ ہو، مقلد تقلید کرنے والا، تو مقلد کا معنی ہے پٹا ڈالنے والا۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کلادے کا معنی شوقیہ طور پر پٹا ہی کرنا ہے تو پھر تم آ جاؤ، ہم تمہارے گلے میں یہ پٹا ڈال دیتے ہیں۔ ہم تو مقلد ہیں، اور مقلد پٹا ڈالنے والا ہوتا ہے، دوسرے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے جانور تو دیکھا ہے نا بھائی، جانور کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر ان کو یہی معنی پسند ہے تو پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ہم مقلد ہیں، اور مقلد دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالتا ہے، پھر تم آ جاؤ ہم تمہارے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے بھئی؟ جعل القلادۃ التی فی العنق، گلے میں کلادے کا ڈالنا، اور اس کا معنی ہار ہے۔ نمبر 2، اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف آپ کی فائل کے اندر یہاں پر 3 تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف کشاف و اصطلاحات الفنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1178 پر موجود ہے، الفاظ موجود ہیں۔ التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیۃ من غیر نظر للدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادۃ فی عنقه من غیر مطالبۃ الدلیل۔ ایک تعریف تو یہ کی گئی ہے۔ دوسری تعریف حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کی ہے، کتاب کے اندر الاقتصاد کے اندر صفحہ 10 کے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں محض کسی کا قول اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ تیسری تعریف متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ جو سابقہ تعریفات ہیں یہ ہمارے اکابر اسلاف نے کی ہیں، لیکن ان تعریفات کے اوپر کچھ شکوک و شبہات ہوتے تھے، یوں کہیں کہ وہ تعریفات جامع اور معنی نہیں تھی۔ حضرت استاد المکرم نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تقلید کی ایک تعریف فرمائی ہے، وہ تعریف جامع اور معنی ہے۔ وہ تعریف آپ تمام احباب ضروری طور پر زبانی یاد بھی فرمائیں اور اس کو سمجھیں گے بھی صحیح۔ یہ تعریف ایسی ہے، جب ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں 2011 اور 12 میں تخصص کیا تھا تو ہم نے مسئلہ تقلید پڑھا تھا۔ جب تک یہ استادی والی تعریف ہم پڑھی نہیں تھی، ہم نے سمجھی نہیں تھی، اس وقت تک ہمیں بھی تقلید کا مسئلہ صحیح معنی میں سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب حضرت استاد محترم نے یہ تعریف ہمیں پڑھائی، زبانی یاد کروائی اور سمجھائی، تو
تو تقلید کے مسئلے کے اوپر جتنے شکوک اور شبہات ہونے والے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کم از کم آپ یہ ایک تعریف زبانی ضرور یاد فرما لیں تقلید کی، جو آپ کی فائل کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ تعریف کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے اقوال کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ یہ ایسی جامع اور مانع تعریف ہے کہ تقلید کے مسئلے پر جتنے بھی شکوک اور شبہات ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس تعریف کے اوپر بیان کیا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کے اندر جو فوائد قیود ہیں ان کو بیان کیا جائے تو اس کے اوپر زیادہ نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس تعریف پر اگر بات کی جائے، اس کے اندر جتنے فوائد قیود ہیں اگر ان پر بات کی جائے تو 1 گھنٹہ ہمیں وقت چاہیے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، آپ یہ تعریف زبانی یاد کریں۔ اس کے بعد جو اس کے فوائد قیود ہیں وہ سارے فائل کے اندر موجود ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، کن مسائل میں تقلید کی جائے گی؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن اور احادیث موجود ہے تو پھر تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں اس بات کو آپ سمجھے نہیں ہیں۔ قرآن اور احادیث موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے، اگر ہم تقلید نہ کریں تو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن کریم کی آیات ہیں جو ظاہراً موجود ہیں جس کو ہم نصوص اور متون کہتے ہیں، ایک احادیث کے متون ہیں۔ ہم جن مسائل میں تقلید کرتے ہیں وہ مسائل اجتہادیہ ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں آسان کر کے۔ مسائل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 واضح، نمبر 2 غیر واضح۔ واضح وہ ہیں جو صراحتاً نصوص کے اندر موجود ہوں، اس میں نہ تو کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی نصوص کے اندر، احادیث کے اندر یہ مسائل بالکل واضح ہیں۔ نمبر 2 غیر واضح۔ غیر واضح مسائل کے اندر ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ہمارا امام ان مسائل کے اندر اجتہاد کرتا ہے۔ تو غیر واضح جو مسائل ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، وہ مسائل جو نصوص کے اندر موجود نہیں ہیں، ان مسائل میں تقلید کی جاتی ہے۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، وہ مسائل جو نص کے اندر تو موجود ہیں لیکن ان میں تعارض ہے، ظاہری طور پر 2 نصوص ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، یہ مسائل منصوصہ اور متعارضہ ہیں۔ ان مسائل میں امام رفع تعارض کرتا ہے، دونوں میں تطبیق دیتا ہے اور مقلدین اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ تو نص کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن وہ مجمل ہوتا ہے، اس کی تفصیل موجود نہیں ہوتی، فقیہ اور مجتہد اس کی تفصیل کرتا ہے اور مقلد اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، وہ مسائل جو نصوص کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے معنی میں احتمال ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کس پر عمل کریں؟ مجتہد اس احتمال کو، ان میں سے ایک معنی کو راجح قرار دیتا ہے اور مقلد اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، وہ مسائل جو نصوص کے اندر جو موجود ہیں لیکن ان کا حکم کہ آیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ حکم موجود نہیں ہوتا، مجتہد ان کے اوپر حکم لگاتا ہے، ہم اس حکم کے اندر اپنے مجتہد کی تقلید کر لیتے ہیں۔ تو مسائل کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 5 قسمیں ہیں جن مسائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں۔ نمبر 1
مسائل غیر منصوصہ، اس کی مثال قرآن کریم کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس آیت کے اندر شراب کے بارے میں فرمایا کہ شراب حرام ہے، یہ مسئلہ منصوص ہے، نص کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز اس کے مقابلے میں ایک بھنگ ہے، بھنگ غیر منصوص ہے، بھنگ کا اس نص کے اندر کہیں کوئی ذکر موجود نہیں۔ اب فقہا کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھی بھنگ کے اوپر حکم لگانا ہے، آیا اس کا استعمال کرنا حرام ہے یا حلال ہے۔ مجتہد نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اس شراب کے اندر غور و فکر کیا کہ شراب کیوں حرام ہے، وہ اس علت تک پہنچے کہ اس کے اندر حرام ہونے کی جو علت اور وجہ ہے وہ نشہ ہے۔ عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، نشہ ہے، نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے، اس حکم کو علت کو اٹھا کر انہوں نے بھنگ کے اندر لگا دیا کہ بھنگ کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے تو لہٰذا بھنگ بھی حرام ہے۔ تو ہم امام کی جو تقلید کر رہے ہیں وہ شراب کی حرمت پر، شراب کے ہونے پر تقلید نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ نص کے اندر موجود ہے۔ امام کی جو ہم تقلید کر رہے ہیں وہ بھنگ کے بارے میں کر رہے ہیں کہ بھنگ کے اندر امام نے اجتہاد کر کے بتایا کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ قرآن کریم سے پہلی مثال ہو گئی۔ اب حدیث پاک سے مثال کہ مسئلہ غیر منصوص ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم میں سے کسی کے کھانے کے اندر، تم میں سے کسی کے برتن کے اندر جس میں کوئی کھانے کی چیز ہو، مکھی گر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس مکھی کو غوطہ دو، اس کو ڈبو دو، نکال کے پھینک دو اور اس چیز کو آپ حلال کر سکتے ہیں۔ حدیث موجود ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ صاحب علم حضرات ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو وقت پورا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر مکھی منصوص ہے کہ کھانے پینے کی چیز برتن کے اندر موجود ہو اور مکھی اس کے اندر گر جائے تو وہ چیز ناپاک اور حرام نہیں ہوتی۔ آپ کی طبیعت چاہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں چاہتی تو استعمال کرنا اس کا ضروری بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر فقہا نے غور کیا کہ آیا یہ چیز حرام اور ناپاک کیوں نہیں ہوئی؟ پتہ چلا کہ مکھی کی رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے، خون ہے لیکن گردش کرنے والا خون موجود نہیں، اس وجہ سے یہ چیز ناپاک نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد مچھر ہے، بھیڑ ہے، یہ چیزیں ہیں، اگر یہ کھانے کے اندر گر جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ یہ غیر منصوص ہے، نص کے اندر ان کا حکم موجود نہیں۔ مجتہد نے مکھی والی حدیث کے اندر غور و فکر کر کے ان پر بھی حکم لگا دیا، فرمایا کہ ان کی رگوں کے اندر بھی گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ اگر برتن کے اندر کھانے پینے کے اشیاء میں مچھر، بھیڑ، یہ چیزیں گر جائیں تو ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ یہ مسائل کون سے ہیں؟ غیر منصوصہ۔ نمبر 2، مسائل منصوص ہوں، نص کے اندر تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر تعارض ہے، ان میں ٹکراؤ ہے۔ اب مجتہد رفع تعارض کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 234، نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 240، 234 والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا ہے وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ آیت نمبر 240 کے اندر ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے 1 سال کی وصیت کر کے جائے اپنے ترکے میں سے، اور ان عورتوں کو شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پچھلی آیت 234 کے اندر متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور 240 نمبر آیت کے اندر 1 سال عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ نص کے اندر موجود ہے لیکن یہاں پر نصوص آپس میں متعارض ہیں، ٹکرا رہی ہیں۔ اب مقلد کس پر عمل کرے گا؟ جب تک وہ اپنے امام کو نہیں پکارے گا، اپنے امام کی تقلید نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب مجتہد نے ان دونوں کے اندر رفع تعارض کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی والی جو آیت ہے اگرچہ وہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہے لیکن نزول کے حساب سے وہ کیا ہے؟ آخر میں ہے، وہ ناسخ ہے، اور دوسری آیت جو 40 سے 200 وہ منسوخ ہے۔ اب یہ سال والا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور 4 مہینے 10 دن والا حکم ناسخ ہے۔ اب عورت کی عدت کتنی ہوگی بھی؟ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔
یہ امام رفع تعارض کرتا ہے اور مقلدین اس کے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ عمل کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک سے اس کی مثال کہ مسائل منسوسہ ہوں اور ان کا آپس میں کیا ہو بھئی؟ تعارض ہو۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، عن وائل بن حجر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوتہ۔ یہ حدیث پہلی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرآن کریم کی آیت پڑھی، سمعت میں نے سنا، آپ نے آمین فرمایا، ومد بها صوتہ اور آواز بلند کر دی، آواز کو کھینچا۔ اور آواز کا بلند کرنا، کھینچنا کب ہوگا؟ جب آپ نے آمین کو بلند آواز سے فرمایا ہوگا۔ دوسری حدیث اس کے بعد ہے، حضرت وائل بن حجر ہی سے ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین وخفض بها صوتہ۔ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں آمین کو آپ نے آہستہ فرمایا۔ اب ایک حدیث کہتی ہے کہ آمین جہرن ہے، ایک حدیث فرما رہی ہے کہ آمین سرن ہے۔ اب ہم کس حدیث پر عمل کریں؟ لا محالہ ہمیں اپنے مجتہد کے دروازے پر جانا پڑے گا، اپنے امام کی تقلید کرنی پڑے گی۔ اپنے امام کی جب تقلید کریں گے تو امام ہمیں بتا دیں گے بھی جہرن جو آمین ہے یہ ایک دفعہ ہوا ہے اور یہ بطور تعلیم کے تھا۔ لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے تو جب کوئی نماز کے اندر نیا بندہ آتا تو آمین کو تعلیماً سکھانے کے لیے زوردار کہہ دیتے تھے، اور جو اصل جو مسئلہ ہے وہ آمین بالسر کا ہے، آمین ایسا کا ہے۔ اگر ہم امام کی تقلید نہ کریں تو ہم ان احادیث کے اندر جو تعارض ہے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 کیا تھا؟ مسائل منسوسہ مجملہ۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مسئلہ نص کے اندر موجود ہو لیکن اس میں اجمال ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہاں پر امر آ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب یہ مجمل ہے، چہرہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا ہے اس آیت کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے۔ امام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک بالوں اور چہرے کا دھونا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اجمال تھا، مجتہد نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ چہرے کی حدودات کیا ہیں، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور اپنے امام کی تقلید کر لی۔ نمبر 2، احادیث میں سے ایک حدیث مثال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں کہ جن کے اندر اجمال موجود ہو۔ حدیث کے اندر کیا ہو بھئی؟ اجمال موجود ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکوع کرو تو رکوع کے اندر 3 مرتبہ تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم۔ جس بندے نے 3 مرتبہ پڑھ لیا اس کا رکوع پورا ہو گیا۔ آگے فرمایا فقد تم رکوعہ، اس کا رکوع پورا ہو گیا۔ وذالک ادناہ، اور یہ ادنا مرتبہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، فقد تم رکوعہ، اور سجودہ، اس کا سجدہ پورا ہو گیا۔ وذالک ادناہ، اور یہ ادنا مرتبہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اب اجمال کیسے ہے؟ اس کے اندر یہ تو موجود ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ جس بندے نے تسبیح پڑھ لی رکوع میں یا سجدے میں اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ فقد تم رکوعہ، فقد تم سجودہ کے الفاظ آ رہے ہیں، آگے ہے وذالک ادناہ، یہ کم سے کم درجہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کا رکوع اور سجدہ ہو جائے گا۔ اب اگر کسی بندے نے رکوع میں یا سجدے میں تسبیح 2 مرتبہ پڑھی یا 1 مرتبہ پڑھی یا پڑھی ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہاں پر اجمال ہے، مجتہد نے یہاں پر تفصیل کی، فرماتے ہیں کہ دیکھو رکوع سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں، یہ دونوں فرض ہیں،
اس کے اندر جو پڑھی جانے والی تسبیح ہے یہ سنت ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر سنت رہ جائے تو تارک سنت تو بندہ کہلوائے گا لیکن نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر حدیث کے اندر اجمال تھا، مجتہد نے اس اجمال کو کیا کر دیا بھائی، دور کر دیا، اس کی تفصیل کر دی کہ اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تسبیح، 2 مرتبہ پڑھ لی یا پڑھی ہی نہیں تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ نمبر 4، مسائل نص کے اندر موجود ہوں، مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، لیکن ان کے معنی میں کیا ہو بھائی، احتمال ہو۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم سے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کا لفظ جو ہے یہ محتملۃ المعانی ہے، یہ 2 معنوں کے درمیان مشترک ہے۔ نمبر 1 حیض، نمبر 2 طہر۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو عورتیں مطلقہ ہیں وہ 3 قروء عدت گزاریں۔ اب یہ قروء محتملۃ المعانی ہے، اس میں 2 معنی کا احتمال ہے، حیض کا بھی احتمال ہے اور طہر کا بھی احتمال ہے۔ اب یہاں پر ہم کس معنی پر عمل کریں گے؟ مجتہد نے ایک معنی کو راجح قرار دیا اور دوسرے کو مرجوح قرار دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قروء کا جو لفظ ہے اس کا معنی حیض ہے۔ کیا معنی ہے بھی اس کا؟ حیض ہے، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے تو وہ 3 حیض اپنی عدت گزاریں۔ کتنے حیض گزاریں؟ 3 حیض اپنی عدت کو گزاریں۔ ہمارے امام کی دلیل کتنی مضبوط ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، آپ نے اگر اصول الشاشی، نور الانوار، کتاب اللہ پڑھا ہو اور اس کے اندر یہ مثال آئی ہو تو وہاں آپ نے بہت سارے دلائل پڑھے ہوں گے، ان دلائل کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس قروء کے اندر 2 معنی کا احتمال تھا، ہمارے امام نے ایک معنی کو راجح قرار دیا۔ یہاں پر جو ہم تقلید کر رہے ہیں، ہم قروء کے اندر تقلید نہیں کر رہے۔ کس کے اندر تقلید ہو رہی ہے؟ اس کا جو معنی ہے حیض بتایا ہے، ہم اس کے اندر تقلید کر رہے ہیں، نص کے اندر تقلید نہیں ہو رہی۔ مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، اس کی ایک مثال حدیث پاک سے، مسلم جلد 1 صفحہ 478 کے اوپر حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہے۔ طلاق کے بارے میں آپ 3 طلاق کے مسئلے میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس تقلید والی فائل کے اندر بھی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال تک 3 طلاقیں دی جاتی تھی تو وہ 1 شمار ہوتی تھی۔ 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھی بھائی؟ 1 شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے جب 2 سال خلافت کے پورے ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ فرمایا کہ اب 3 دو گے تو 3 ہوں گی۔ یہاں پر جو ہم نے حدیث پیش کی ہے اور اس سے جو استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جب 3 طلاقیں دیتے تھے تو آیا یہاں پر اس سے مراد تاکید ہے یا استئناف ہے؟ کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، یہ 3 مرتبہ یہ لفظ بول دیتے، آیا یہ تینوں استئناف ہیں؟ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ استئناف ہے یا تاکید؟ کہ پہلی مرتبہ کہا انت طالقن، دوسرا اس کے لیے تاکید، تیسرا بھی اس کے لیے تاکید۔ اب یہاں پر اس کا معنی ہم کیسے کریں گے؟ استئناف والا کریں گے یا تاکید والا کریں گے؟ یہاں پر دونوں کا احتمال موجود ہے، دونوں کا احتمال موجود ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ جو مسلم کے شارح ہیں، اسی حدیث کے نیچے شرح کے اندر اس کی انہوں نے بہترین وضاحت فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سال تک جب کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا، انت طالقن انت طالقن انت طالقن،
اور اس کی نیت نہ تاکید کی ہوتی نہ استئناف کی ہوتی، دونوں کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت خیر کا زمانہ تھا، تو اس وقت لوگوں کا طلاق دینے کا مستقل ارادہ نہیں ہوتا تھا، تو جو کم ہوتا تھا اس کی طرف اس کو پھیر دیتے تھے، فرماتے تھے کہ اب کتنی طلاقیں ہوئی ہیں بھائی؟ صرف ایک طلاق ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس حدیث کے اندر موجود ہے، مانتے ہیں کہ ان الناس قد استعجلوا، لوگوں نے اس معاملے میں بہت جلدی کی، لہم فیہ اناتن، کہ جس کے اندر انہیں مہلت دی گئی تھی، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ فرماتے ہیں کہ جس مسئلے کے اندر، جس کام کے اندر لوگوں کو مہلت دی گئی تھی، اس مہلت کے اندر لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے۔ مہلت کس چیز کی تھی؟ بھی آپ 3 دو گے تو ایک ہی شمار ہوگی، لیکن انہوں نے اس کے اندر جلد بازی شروع کی، آئے دن اور یہ 3 کے اوپر 3 3 کے اوپر 3 دیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کہ اگر ہم 3 ہی نافذ کر دیں گے تو یہ مناسب ہوگا۔ فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے اس 3 کے 3 ہونے کا حکم نافذ فرما دیا۔ یہاں پر دیکھیں مجتہد نے کیا کیا بھی، اب استئناف مراد لیا ہے، اب تاکید والا جو احتمال تھا وہ اس کو مرجوح قرار دیا ہے، اب راجح کیا ہے؟ استئناف ہے، کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے گا تو کتنی شمار ہوں گی بھائی؟ 3 شمار ہوں گی۔ اس حدیث کو سن کر آپ پریشان نہ ہو جائیں، جب مسئلہ 3 طلاق کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کی کھول کر وضاحت سامنے آئے گی۔ ہمارے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حافظ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر جو حدیث کے اندر لفظ ہے کہ کانا طلاق الثلاث واحدۃ، اس کا معنی ہی ایسا کرو کہ اس پر کوئی اشکال وارد نہ ہو۔ اگر معنی ٹھیک نہیں کرو گے اس پر پھر اشکال ہوگا کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے آ کر اس فیصلے میں تبدیلی کر دی اور 3 کو 3 فرمایا۔ یہ اعتراض اس پر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا معنی ایسا کیا جائے کہ جس پر اعتراض ہی نہ ہو، ہمارے استاد فرماتے ہیں حافظ اللہ کان طلاق الثلاث واحدۃ، اس کا معنی یہ فرماتے ہیں کہ ان زمانوں میں آپ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لوگ 3 کے بجائے 1 طلاق دیا کرتے تھے۔ 3 کے بجائے کتنی دیتے تھے؟ 1 دیتے تھے۔ جب دیتے ہی 1 تھے تو پھر یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں 3 ہوتی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 ہوتی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تبدیلی کر دی، تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ معنی کیا کرتے ہیں؟ کانا طلاق الثلاث واحدۃ، کہ اس وقت لوگ 3 کے بجائے 1 طلاق دیتے تھے۔ اب یہ ایسا معنی ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر 2 معنی کا احتمال تھا، تاکید اور استئناف کا، تو یہاں پر مجتہد نے استئناف کو راجح قرار دیا اور تاکید کو کیا فرمایا بھی یہ مرجوح ہے، اور ہم نے اپنے امام کی اس مسئلے میں کیا کر لی ہے؟ تقلید کر لی ہے۔ تو کون سی کباہت کی بات ہے؟ نمبر 5، مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ نص کے اندر موجود ہو لیکن اس کا حکم موجود نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن کریم سے، قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو آپ کیا کرو؟ شکار کرو۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں پر ہے فاغسلوا وجوہکم، اوپر والی حدیث کے اندر ہے فاصطادوا، دونوں امر ہیں، اور امر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ امر کس کے لیے آتا ہے بھی؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ پہلی جو آیت ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہاں پر امر اباحت کے لیے ہے۔ دوسری آیت فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، چہرے کا دھونا فرض ہے، یہاں پر یہ کیا ہے بھئی؟ امر وجوب کے لیے ہے۔ وہاں پر بھی امر ہے، یہاں پر بھی امر ہے، لیکن یہاں پر اس کا حکم موجود نہیں تھا کہ منہ کا دھونا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، شکار کا کرنا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس کا حکم موجود نہیں تھا، لیکن مسئلہ موجود تھا غیر متعینۃ الاحکام۔ تو
تو مجتہد نے یہاں پر حکم لگایا کہ فاصطادوا کا جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہے، شکار کرنا مباح ہے، فاغسلوا کے اندر جو امر ہے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ اب مجتہد نے نص کے حکم کو متعین کیا، ہم اس حکم کے اندر اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں نہ کہ اس امر کے اندر تقلید کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک سے اس کی مثال، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ یہ میں نے بیچ میں سے تھوڑی سی حدیث چھوڑ دی ہے، مستدل بیان دیکھیں یہاں پر انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، فکبروا کا لفظ آ رہا ہے یہ امر ہے، اب یہاں پر تکبیر کہنا اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ آگے فقولوا ربنا لک الحمد، فقولوا امر ہے، ربنا لک الحمد کہنا اس کا بھی حکم موجود نہیں ہے۔ مجتہد نے فرمایا کہ پہلی جو تکبیر ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2 فقولوا ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر مجتہد کی تقلید نہ کریں اور مجتہد یہاں پر حکم کو متعین نہ کرے تو ہم اس پر صحیح معنی میں عمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، بات سمجھ، ہر جگہ ہم نے وجوب کو کیا کرنا ہے؟ لانا ہے۔ تو امام نے یہاں پر جو اس کا حکم متعین نہیں تھا، ہمارے مجتہد ہمارے امام نے اس حکم کو متعین کر دیا کہ تکبیر کہنا وہ جو امر ہے وہ فرض ہے تکبیر کہنا، اور یہاں پر جو امر ہے ربنا لک الحمد والا یہ سنت ہے۔ میرے دوستو یہ کتنے مسائل تھے؟ یہ 5 قسم کے مسائل ہیں جن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بھی؟ تقلید کرتے ہیں۔ اب بتاؤ قرآن کریم کی نصوص میں تقلید ہے؟ احادیث کی نصوص میں تقلید ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو نصوص کے اندر چھپے ہوئے ہیں، نصوص کی تہ کے اندر موجود ہیں، مجتہد اجتہاد کر کے ان مسائل کو نکالتا ہے اور ہم مقلدین ان مسائل کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اور ان مسائل کے اندر کیا کرتے ہیں بھی؟ تقلید کرتے ہیں۔ یہ تقلید کے اندر چوتھی بات تھی کہ کن مسائل میں تقلید کی جائے گی، تو تقلید جن مسائل میں کی جائے گی وہ کون سے ہیں؟ غیر واضح ہیں۔ کون سے ہیں بھی وہ؟ غیر واضح ہیں۔ پھر آگے غیر واضح کی خلاصتاً اس کی 5 قسمیں ہیں جو آپ احباب نے سماعت فرما لی ہیں۔ نمبر 5، 5ویں چیز یہ ہے کہ تقلید کون کرے گا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی؟ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ تقلید کون کرے گا؟ تقلید کون کرے گا؟ تقلید وہ کرے گا جو غیر مجتہد ہے، وہ بندہ جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت اور استعداد موجود نہیں، وہ تقلید کرے گا۔ جو بندہ بذات خود مجتہد ہو اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہر انسان کے اوپر نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، نبی پر کسی کا کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود کیا ہے؟ نبی ہے۔ مجتہد کے اوپر اجتہاد تقلید کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود کیا ہے بھائی؟ مجتہد ہے۔ تو تقلید کون کرے گا؟ غیر مجتہد کرے گا، وہ بندہ جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت موجود نہیں۔ اب مجتہد کون سا ہے؟ اس کے بارے میں عامی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عامی، کہ تقلید کون کرے گا؟ جو عامی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تقلید کون کرے گا بھائی؟ عامی کرے گا، عامی۔ عامی سے مراد عوام نہیں ہے۔ کل کو آپ یہ کہیں کہ ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ تقلید عامی کرے گا، ہم تو عام نہیں ہیں، ہم تو علماء ہیں۔ عامی سے مراد کیا ہے؟ عامی وہ بندہ ہے جو اجتہاد کے اصول ہی نہ جانتا ہو، اجتہاد کے اصولوں کا اس کو پتہ ہی نہ ہو، یہ بندہ عامی ہے۔ یا اجتہاد کے اصول تو جانتا ہے، اصول کا پتہ ہے، لیکن ان اصول کو استعمال کر کے مسئلہ نہیں نکال سکتا، ایسا بندہ عامی ہے۔
اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تقلید کس نے کرنی ہے؟ عامی نے کرنی ہے. عامی وہ ہوتا ہے جو اصول کو جانتا ہی نہ ہو، یا اصول تو جانتا ہے لیکن اصول سے مسائل نکالنا نہ جانتا ہو، ایسا بندہ عامی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقلید کے 4 درجات ہیں. نمبر 1 عوام کی تقلید، نمبر 2 متبحر عالم کی تقلید، نمبر 3 مجتہد فی المذہب کی تقلید، نمبر 4 مجتہد مطلق کی تقلید. ان چاروں کے بارے میں حکم الگ الگ ہے. نمبر 1 عوام کی تقلید. عوام کے اندر 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. نمبر 1 وہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو. نمبر 2 وہ ہیں جنہوں نے دین کے علاوہ دوسرے علوم پڑھے ہوں، انگلش پڑھی ہے، ریاضی پڑھی ہے، دوسرے فنون کے اندر وہ ماہر ہوں اور دین نہ پڑھا ہو. تیسرے وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام پڑھا ہے لیکن وہ اس کے ماہر نہیں ہیں، جیسے آج کل ہم ہیں. ان تینوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان تینوں کے لیے ہر حال میں اپنے امام کی تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے. اگر ہمارے سامنے ہمارے امام کا ایک قول ہو اور وہ بظاہر کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، بظاہر کسی آیت سے ٹکرا رہا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام کا قول اس سے متصادم ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے قول کو ترجیح دیں اور اس آیت اور حدیث کو ہم چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام نے اس کو سمجھا ہے، جو اس میں اجتہاد کیا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جب تقلید کو چھوڑا تو انہوں نے بڑے بڑے عقائد اور مسائل کا انکار کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے نماز کے اندر استقبال قبلہ فرض نہیں ہے. نماز کے فرائض میں سے ایک فرض کیا ہے بھی استقبال قبلہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی. اگر کوئی بندہ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف یا شمال جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ بھائی نہیں ہوگی. لیکن بعض لوگوں نے اس آیت سے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے، لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی. کیوں نقصان ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے امام کی تقلید کو نہیں مانا. اگر یہ امام کے قول کو مان لیتے تو اس آیت کو لے کر اس سے استدلال کر کے یہ کبھی بھی ٹھوکر نہ کھاتے. تو اس لیے جو عوام ہے اس کے لیے ہر حال میں حکم یہ ہے کہ اپنے امام کی کیا کریں گے بھائی؟ تقلید ہی کریں گے. نمبر 2 دوسرا درجہ ہے متباحر عالم کا. وہ عالم جو درجہ اجتہاد تک تو نہ پہنچا ہو، ہاں اپنے مسلک کے اپنے مذہب کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے اس کو مستحضر ہوں، مسائل کو جانتا ہو. ایسے عالم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ اصول کے اندر اپنے امام کی کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا. نمبر 2 اگر امام کے ایک مسئلے کے بارے میں 2 اقوال 2 قول آ جائیں تو ان اقوال کے اندر یہ تطبیق بھی دے سکتا ہے، ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح بھی قرار دے سکتا ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں امام کا قول لے، بلکہ تطبیق دے سکتا ہے، راجح مرجوح قرار دے سکتا ہے، اس کی تھوڑی سی چھوٹ ہے. نمبر 3 تیسرے وہ ہیں جو مجتہد فی المذہب ہیں. مجتہد فی المذہب وہ امام وہ علماء ہیں جو درجہ اجتہاد کو تو پہنچے ہیں لیکن اجتہاد کے جو اصول ہیں وہ انہوں نے وضع نہیں کیے. اس کی مثال حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی ہے. حضرات صاحبین حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد رحمہم اللہ، یہ حضرات مجتہد ہیں
لیکن انہوں نے اجتہاد کے اصول وضع نہیں کیے۔ اپنے استاذ، اپنے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کو لے کر اجتہاد کرتے ہیں، تو یہ جو علماء ہے جو تیسرا درجہ ہے، یہ صرف اپنے امام کی اصول کے اندر تقلید کرتے ہیں، فروعات کے اندر ان کو تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہیں تو کر لیں، اگر نہ کریں تو اپنا اجتہاد کریں۔ یہی وجہ ہے آپ نے قدوری، کن، سرا وقایہ، ہدایہ ان کتب کے اندر پڑھا ہوگا، ایک مسئلے کے اندر امام صاحب کا ایک رائے، ایک قول ہے، صاحبین کا دوسرا قول ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے۔ تو یہ صرف اپنے امام کے اصول میں تقلید کرتے ہیں، اور مسائل، جزیات، فروعات کے اندر ان کو تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنا بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھا درجہ ہے مجتہد فی المطلق کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ چاروں حضرات مجتہد مطلق ہیں۔ امت کا ان کے مجتہد ہونے پر اجماع ہے۔ یہ مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر اپنے سے کسی بڑے کی رائے کو لے لیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی کبھی رائے کو لے لیتے ہیں، تابعین یا صحابہ کی کبھی رائے کو لے لیتے ہیں، اپنے اجتہاد کو نہیں کرتے۔ اگر یہ ان کی آراء نہ لیں، اپنا اجتہاد کریں تو ان کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ یہ مجتہد مطلق ہیں، انہوں نے اجتہاد کے اصول بھی خود وضع کیے ہیں۔ اب یہ درجات جس بندے کو تقلید کے 4 درجات سمجھ نہیں آتے، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ان 4 درجات میں سے کس میں آ رہے ہیں؟ سب سے جو نچلا اور آخری طبقہ ہے، درجہ ہے، اس کے اندر آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اپنے امام کی کیا کریں بھائی؟ تقلید کریں، اپنی طرف سے قرآن اور حدیث میں اپنی منمانی سے کوئی بات نہ کریں۔ اگر ہم نے اپنی منمانی سے کوئی بات کام شروع کر دیا تو جس طرح ان لوگوں نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے استدلال کر کے استقبال قبلہ کی فرضیت کا انکار کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی منمانی سے قرآن اور حدیث کو لیں اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیں جو سمجھ میں آئے، تو ہم بھی کہیں ایسے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی ہر حال میں کیا کریں بھائی؟ تقلید کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔